وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن المجيد: وأقيموا الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نماز کی تمام تر شرائط اور فرائض، واجبات، مفسدات ساری تفصیل بیان ہو چکی، اور پچھلے درس میں نماز کا کچھ طریقہ بھی ذکر کیا تھا. کچھ باتیں مزید ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ دوبارہ ان چیزوں کو ذکر کر دیتا ہوں، تاکہ اگر کسی کی کوئی غلطی نماز میں ہے تو وہ اس کو درست کر سکے. آیت پاک جو پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز کو. قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے ظاہری اور باطنی حقوق کے ساتھ ادا کرو. ظاہر جیسے نماز کی تمام تر شرائط، نماز کے فرائض، واجبات، سنتیں، ان تمام کا لحاظ کرو. اور یہ اس ہی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم ان کو تفصیل کے ساتھ کسی عالم دین سے سمجھیں اور سیکھیں. تو قائم کرنے میں ایک تو یہ کہ ان تمام باتوں کا خیال ہو، اور یہ ظاہر میں آ گیا. اور باطن کا مطلب یہ ہے کہ قلب کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انسان متوجہ ہو. اور خشوع و خضوع کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ بہت سارے موقعوں پر جب کوئی عذر ہوتا ہے، کوئی تنگی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو شریعت بہت ساری چیزوں میں رعایتیں دے دیتی ہے. جس کا وضو قائم نہیں رہتا اس کے لیے الگ احکام بیان کر دیتی ہے. سفر میں جس کو قبلہ نہیں پتہ اس کو کہتی ہے تم تحری کر لو، پھر وہ جس طرف بھی پڑھ لے نماز ہو جاتی ہے اس کی. اسی طرح جو قبلے کی طرف بیماری کی وجہ سے رخ نہیں کر سکتا اس کو کہتے ہیں لیٹے لیٹے تم پڑھ لو جس طرف بھی تمہارا رخ ہو. یہ ظاہر جتنی چیزیں ہیں وہ بھی ضروری ہیں. اور حضور نے فرمایا صلو، نماز پڑھو، کما، جیسا کہ رأیتمونی اصلی، تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے تھے، رکوع فرماتے تھے، اور دیگر ارکان نماز ادا کرتے تھے، وہ ظاہر ہے کہ سیکھنے سے حاصل ہوں گی. تو ایک تو ظاہر کی رعایت یہ قائم کرنے میں داخل ہے، اور دل کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کی طرف متوجہ ہونا، یہ بھی قائم کرنے میں داخل ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے لفظ ایسا ارشاد فرمایا، اقیمو، پڑھنے کا لفظ نہیں فرمایا. پڑھنے میں ظاہر ہی آتا، لیکن چونکہ ظاہر بھی ضروری ہے اور باطن بھی ضروری ہے، لہٰذا ایسا لفظ جامع اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو ان دونوں صورتوں کو شامل ہے، لہٰذا دونوں کا لحاظ رکھا جائے. اور حدیث پاک آپ کو سنا دی کہ حضور فرماتے ہیں نماز پڑھو جیسا کہ مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. اب جب ہم نماز کی ابتدا کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں نیت کرنی ہے. نیت کرنے کے بعد ہم تکبیر کہتے ہیں. تکبیر کے بعد ہم ثنا پڑھتے ہیں. ثنا کے بعد اعوذ باللہ، اس کو تعوذ کہتے ہیں. آپ کی آسانی کے لیے اعوذ باللہ ہی لکھ دیا. پھر تثنیہ پڑھتے ہیں، یعنی بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں آخر تک، اس کو تثنیہ کہتے ہیں. اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد سورت ملاتے ہیں، اور پھر ہم چلے جاتے ہیں. یہ ہمارا قیام کا معاملہ مکمل ہو گیا. اور اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں رکوع میں. رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے قومہ. پھر آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں. پھر سجدے سے اٹھتے ہیں. دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں. پھر آپ اگلا سجدہ کرتے ہیں.
اس کے بعد ہم قعدہ کرتے ہیں. تو اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو یہی قعدہ اخیرہ ہوتا ہے، اور اگر 2 سے زائد رکعت پڑھنی ہے جیسے مغرب میں 3 پڑھتے ہیں تو پھر دوسرا قعدہ اخیرہ ہوتا ہے. ظہر عصر عشاء میں 4 پڑھتے ہیں تو دوسرا قعدہ اخیرہ ہوتا ہے. تو قاعدہ اولا قعدہ اخیرہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم خروج کرتے ہیں. خروج یعنی نماز سے نکلنا. اس میں ہم سلام پھیرتے ہیں اور نماز سے نکل جاتے ہیں. تو اب جب آپ نماز کی ابتدا کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نیت کریں گے. آسان سے نیت، اگر آپ آج کی عصر پڑھ رہے ہیں تو آپ یوں نیت کریں گے، یعنی دل میں اس کو حاضر کر لیں گے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے. دل میں کیا چیز حاضر کریں گے؟ آج کے عصر کے فرض پڑھتا ہوں بس. اور جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو پیچھے اس امام کے. اللہ اکبر. منہ قبلے کی شریف کی طرف وغیرہ یہ کہنے کی ضرورت، رکعت کی تعداد بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس پر ہماری پہلے بات ہو چکی ہے. کہہ لیا تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن میں وہ چیزیں ذکر کر رہا ہوں جس کو آپ چھوڑے نہیں. آج کے عصر کے فرض پیچھے اس امام کے. اللہ اکبر. یہ آپ نے نیت کر لی. اس کے بعد آپ تکبیر کہیں گے. اب نیت کر کے باڈی لینگویج کس طرح ہونی چاہیے؟ سمت قبلہ کھڑے ہوں گے، پیر کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہوگا، اور آپ ہاتھ اوپر تک لے جائیں گے اس طرح، اور ہاتھ قبلے کی سمت ہوں گے. بعض اوقات یوں بھی کرتے ہیں، یوں بھی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں، ایسے قبلے کی سمت ہوں گے، اور ہاتھوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں گے. یہ اپنی حالت پر چھوڑتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا فاصلہ ہوتا ہے. یوں نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں. اب جیسے رہتی ہیں ویسے قبلے کی طرف کر لیا. یا آپ کانوں کی لو کو انگوٹھے چھوئیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے لے آئیں. اب یوں لانا ہے اللہ اکبر. بعد میں اللہ اکبر نہیں کہنا، کہتے ہوئے نیچے لانا ہے. اب بعض اوقات لوگ اللہ اکبر، ایک کو میں نے یوں بھی دیکھا اللہ اکبر، یہ صحیح نہیں ہے. اللہ اکبر. ناف کے نیچے آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں. ناف کا ایڈریس تو پتہ ہے نا، اس کے نیچے. بعض اوقات یہاں باندھ رہے ہوتے ہیں، ناف کے اوپر ہی باندھ رہے ہوتے ہیں. ناف کے نیچے الٹا ہاتھ نیچے رکھنا ہے، اس پہ سیدھا ہاتھ رکھنا ہے. 3 انگلیاں یہ سامنے رکھنی ہیں، اور اس سے اور انگوٹھے سے، چنگلیاں چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے ایسے دائرہ سا بنا لینا ہے. اس طرح کریں گے. یہ آپ کی کھڑے ہونے کی حالت ہو گئی، اور آپ نے تکبیر کہہ دی. اس کے بعد آپ تکبیر کہنے کے بعد آپ ثنا پڑھ رہے ہیں. ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ آپ نے پوری پڑھ لی، واجب ہے، اور پھر پوری سورت آپ نے پڑھ لی. سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، سورت ملانا واجب ہے. چھوٹی سورت ملانا واجب ہے پوری، یا بڑی سورت پڑھ رہے ہیں تو اس میں سے آپ کو 3 آیتیں پڑھنی ہیں، یا ایک بہت بڑی، اتنی بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیت کے برابر ہو تو اس سے بھی واجب پورا ہو جائے گا. جب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو آپ کو بیچ میں گیپ نہیں کرنا. سورہ فاتحہ کے فوراً ساتھ آپ کو سورت ملانی ہے. اب سوچنے میں اگر وقت لگا دیا کہ کون سی سورت پڑھوں اور 3 سبحان اللہ کی مقدار خاموش رہا تو یہ واجب ترک ہو گیا. ایسا نہ کرنا واجب تھا، کیا تو واجب کا ترک ہو گیا، اور اس پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا بھولے سے کرنے کی صورت میں. تو فوراً سورت شروع کرنی ہے، اور سورت پڑھنے کے بعد جب آپ قرآن پڑھ چکے جتنا آپ کو پڑھنا ہے، بعض اوقات ہم لمبی سورت بھی پڑھتے ہیں تو 3 آیت تک تو واجب تھا، وہ تو لازم ہی تھا، لیکن آپ زیادہ پڑھ رہے ہیں تو جب آپ پڑھ چکے ہیں تو آپ کو فوراً رکوع کرنا ہے. تو سورت کے بعد فوراً رکوع میں جانا یہ واجب ہوتا ہے. اگر یعنی سورت پڑھ لی اور پھر بھی کھڑا ہے تھوڑی دیر اور اس کے بعد جا رہا ہے، تو اگر 3 سبحان اللہ کی مقدار کھڑا رہ گیا تو پھر واجب ترک ہوا، اور ایسی صورت میں سجدہ سہو لازم ہوگا. ہم رکوع میں پہنچ گئے. رکوع میں ہماری باڈی لینگویج کیا ہوگی؟ تو رکوع میں اچھا جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہمیں جو ہے اپنی نگاہ، جب قیام میں کھڑے ہوں گے تو اپنی نگاہ ہمیں سجدہ گاہ کی طرف رکھنی ہے. جہاں پر ہمارا سجدہ ہوتا ہے وہاں ہم نے نگاہ رکھنی ہے کھڑے ہونے کی حالت میں. پھر ہم جب رکوع میں پہنچ گئے تو رکوع میں
نگاہیں پیروں کی طرف ہوں گی، اور ہاتھ رکوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہاتھ بڑھائیں تو آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، یہ ہے رکوع کا ادنا درجہ۔ اگر یہاں تک ہے تو یہ رکوع نہیں ہے بلکہ یہ کھڑا ہوا ہی ہے، اور یہ یہاں سے رکوع شروع ہو گیا۔ اور اعلیٰ ترین جو ہے یہ یوں ہے رکوع کہ پیٹھ بالکل سیدھی ہو، اور آپ گردن جو ہے وہ آپ کی پیٹھ کی سیدھ میں ہو، اور گھٹنوں کو اس طرح سے پکڑنا ہے کہ انگلیوں کو چاروں طرف پھیلا کر گھٹنوں کو پکڑنا ہے، اور یہ بالکل سیدھے رکھنے، بعض اوقات یوں کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ایسے بالکل سیدھا رکھیں۔ اگر اس کو سیدھا رکھیں گے تو پیٹھ بالکل سیدھی رہے گی، یہ اس کی حیت ہے۔ اور پیروں کی طرف آپ کی نگاہیں ہوں گی، اور اس کے بعد آپ 3 بار سبحان ربی العظیم یہ تسبیح پڑھیں گے، یہ سنت مبارکہ ہے۔ اس کے بعد آپ رکوع مکمل کر کے کھڑے ہو رہے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ تو امام صاحب، جب ہم امام صاحب کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، اور مقتدی جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے وہ ربنا لک الحمد کہتا ہے۔ امام صاحب ربنا لک الحمد نہیں کہتے، حضور نے فرمایا دونوں کو تقسیم کر دیا کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو۔ اچھا، جب یہ تکبیرات لگا رہے ہوتے ہیں، امام بھی کہتا ہے رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر، ہم بھی جاتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے، تو ہم جاتے ہوئے تکبیر کہیں گے اللہ اکبر رکوع میں جاتے ہوئے۔ اب جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑا ہو رہا ہے تو ہم ربنا لک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ بعض اوقات لوگ پورے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں ربنا لک الحمد۔ آپ جس طرح امام یوں ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو آپ اس طرح ربنا ولک الحمد، آپ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہونا ہے، اور پھر سیدھا کھڑا ہونا ہے، یہ بھی واجب ہوتا ہے، یہ قومہ کہلاتا ہے، یہ بھی واجب ہے، سیدھا کھڑا ہوں گے اور پھر جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص آدھا ذرا سا کھڑا ہوا اور چلا گیا کہ رکوع ہی کی حالت ہے، سمیع اللہ علیہ وسلم یوں کر کے چلا گیا، تو اب اس نے یہ والا واجب ترک کر دیا، اور بھولے سے ایسا کرنے کی صورت میں سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ پھر ہم سجدے میں آ گئے، تو سجدے میں جب ہم جا رہے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم سجدے میں چلے گئے، تو سجدے میں سب سے پہلے آپ نے پیر تو آپ کے زمین پر ہی رکھے ہوئے ہیں، پھر آپ نے گھٹنے رکھنے ہیں دوسرے نمبر پر، پھر ہاتھ رکھنے، اور پھر دونوں ہاتھوں کے درمیان پہلے ناک رکھیں گے اور پیشانی رکھیں گے۔ سجدے کی تعریف یہ ہے کہ وضع الجبہۃ علی الارض، کہ پیشانی کا زمین پر رکھنا یہ سجدہ کہلاتا ہے۔ تو یہ دونوں جو ہتھیلیاں ہیں اس کے درمیان ہمیں یہ اپنی پیشانی رکھنی ہے۔ پھر یہ جو ہاتھ ہے ان کو اسی طرح سے بالکل اپنی حالت پہ چھوڑ دینا ہے، نہ یوں کرنا ہے نہ یوں، اس میں بناوٹ کچھ بھی نہیں کرنی ہے، آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے، ایسے ہی چھوڑ دیں اس کو۔ تو بس جتنی اس طرح کھلی رہتی ہیں عام طور پر ایسے ہی اس کو ڈھیلا چھوڑ کر آپ نے یہ سجدے کی حیت اختیار کرنی ہے۔ پیر جو ہے اس میں آپ کے پیر دونوں زمین سے لگے ہوئے ہونے چاہیے، اگر زمین سے اٹھے ہوئے ہوں گے نماز ہی نہیں ہوگی۔ سجدے کی حالت میں اگر پیر زمین سے اٹھے ہوئے ہوں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ فقہا نے تو مزید بھی لکھا ہے اس پر کہ ایک انگلی کے پیٹ کا لگنا شرط ہے، اور شرط پوری نہ ہو تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ تمام انگلیاں اگر مڑ سکتی ہیں تو ان کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ جو عذر ہے جس کو پیر میں درد ہوتا ہے، انگلیوں میں درد ہوتا ہے، اس کا مسئلہ علیحدہ ہے، اس کے لیے رعایت ہے۔ تو بس یہ انگلیاں جو ہیں وہ قبلے کی طرف کرے گا، اور اس طرح سے وہ سجدہ کرے گا، 3 بار سجدے کی تسبیح پڑھے گا، اور سجدے میں اس کی نگاہ یہاں ناک کی طرف ہوگی، ادھر ادھر وہ نظر گھمانا نہیں ہے کہ برابر والا کیا کر رہا ہے، اپنی نماز پہ توجہ۔ پھر اللہ اکبر کہیں گے، اور جب اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں گے تو ہم یہاں پہنچ جائیں گے جلسے میں۔ اب پورے سجدے سے کھڑا ہو کے سیدھا بیٹھنا چاہیے، یہ بھی واجب ہوتا ہے، اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ اور اس تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد سبحان اللہ کی مقدار بیٹھیں، اور اس کے بعد اگلے سجدے میں اللہ اکبر کہتے ہوئے چلے جائیں، اور اسی طرح سے جس طرح سے پہلا سجدہ کیا تھا اسی طرح سے سجدہ کریں۔ جب آپ جلسے سے اٹھیں گے تو آپ کی باڈی لینگویج کیا ہوگی، نگاہیں اور ہاتھ کیا کر رہے ہوں گے، اور پاؤں کیا کر رہے ہوں گے۔ تو پہلی بات یہ کہ
جو الٹا پیر ہے اس کو بچھا دیں گے اور سیدھے پیر کو کھڑا رکھیں گے. یہ پاؤں کی حالت ہو گئی. اور ہاتھوں کی حالت یہ گھٹنوں کے پاس اس طرح اپنی حالت پر ایسے چھوڑ دیں گے کہ انگلیاں جو ہیں وہ گھٹنے کے پاس پہنچیں گی, اپنی حالت پر چھوڑ دیں گے, اور نگاہیں گود میں رکھیں گے, گود کی طرف دیکھیں گے. اور جب ہم سمیع اللہ, اس کا بھی بتا دوں کہ جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے تو ہماری نگاہ جو ہے وہ سینے کی طرف ہوگی. تو بہرحال سجدے کا آپ کو بتا دیا, پیروں کی حالت, ہاتھوں کی حالت اور نگاہوں کی حالت یہ ہے کہ ہم گود میں اس وقت دیکھیں گے. اور اسی طرح سے جب ہم جلسے میں بیٹھیں گے, جب جلسے میں بیٹھیں گے اس وقت کی حالت بتا رہا ہوں. اس کے بعد اگلا سجدہ کریں گے, اگلے سجدے سے جب اٹھیں گے تو قاعدہ اولا ہوگا یا قاعدہ اخیرہ ہوگا, پہلا قاعدہ ہوگا یا آخری قاعدہ ہوگا. تو اس میں سب سے پہلے آپ کو التحیات پڑھنی ہے, اس میں تاخیر نہیں کرنی ہے. اور بیٹھنے کی وہی حالت تھی جو جلسے کی حالت تھی, پہلے سجدے سے اٹھ کر جس طرح بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھیں گے. کہ بیٹھنے کی حالت میں پیروں کی حالت, ایک پیر بیٹھا ہوا ایک کھڑا ہوا رہے گا سیدھا, اور ہاتھ جو ہے ایسے ہی گھٹنے کے پاس رکھے ہوں گے, اپنی حالت پر چھوڑ دیں گے ڈھیلا, اور نگاہ جو ہے وہ گود میں ہوگی. اور آپ تشہد پڑھیں گے التحیات سے آخر تک. اب اگر یہ پہلا قاعدہ ہے تو التحیات تک پڑھ کر آپ کھڑے ہو جائیں گے. اگر یہ سنت غیر موقدہ نہیں ہے, فرض سنت غیر موقدہ اور نفل کے علاوہ نماز ہے تو آپ التحیات پڑھ کر کھڑے ہو جائیں گے. اور اگر یہ قاعدہ اخیرہ ہے تو قاعدہ اخیرہ میں آپ پھر التحیات میں جب آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پر پہنچیں گے تو اشہد ان لا الہ پہ, لا الہ پہ آپ انگلی اٹھائیں گے اور الا اللہ پہ گرا دیں گے. یہ, اور اس میں یہ جب آپ اٹھائیں گے تو یوں دائرہ بنے گا, یوں ایسے اشہد ان لا الہ الا اللہ, الا اللہ پہ اس کو گرا دیں گے. پھر اس کے بعد اگر یہ قاعدہ اخیرہ ہے تو آپ درود پاک پڑھیں گے, درود ابراہیمی. درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ جو رب اجعلنی والی دعا ہوتی ہے وہ, اور پھر ربنا آتنا پڑھ کر ختم کر دیں گے. اس کے علاوہ دعائیں بھی منقول ہیں جو احادیث میں یا حدیث میں جو بھی دعا ذکر کی گئی ہو اس کو پڑھا جا سکتا ہے. ایک دعا میں آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں, یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں, ہمیں یاد ہوتی ہے, بعض لوگوں کو ہوتی ہے یاد. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. تو یہ دعا بھی پڑھ سکتا ہے. تو یہ سوچ آپ کے ذہن میں ہو کہ بھئی یہ رب اجعلنی کے علاوہ اور بھی احادیث میں دعائیں ہیں, اگر وہ بھی پڑھے گا تو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. بعض اوقات کوئی اگر اعتراض کرے تو ایٹ لیسٹ آپ کے پاس یہ معلومات ضرور ہونی چاہیے اور آپ اس کو کہہ سکیں کہ ہاں آپ اس کی جگہ کوئی اور بھی دعا پڑھ سکتے ہیں, اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. پھر اب آپ نے سلام پھیرنا ہے, خروج کرنا ہے نماز سے نکلنے کے لیے. تو جب آپ سیدھے ہاتھ کی طرف پہلے سلام پھیریں گے تو یہاں جتنے نمازی ہیں, جتنے فرشتے ہیں اور امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو امام صاحب کی کو بھی سلام کرنے کی نیت کریں گے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر اس طرف تو یہاں بھی جتنے نمازی ہیں اس طرف, جتنے فرشتے ہیں اس طرف, اور امام صاحب کو بھی سلام کرنے کی نیت کریں گے. دونوں طرف امام کی نیت کر لیں, یہ بہتر ہے. تو اس نیت سے پھر ان کو سلام کریں گے تو نماز سے باہر ہو جائیں گے. اور اس میں لفظ سلام کے ذریعے سے نماز سے نکلنا واجب ہوتا ہے. تو لفظ سلام اگر کوئی ترک کر دے گا تو پھر وہ نماز اس میں مسئلہ ہوگا کہ وہ واجب ترک کر دیا. اب سجدہ سہو لازم ہوگا, مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہو جاتی ہے نماز. تو اس لیے لفظ سلام ہی ہم کرتے ہیں. جیسے یہاں اللہ اکبر کے علاوہ کوئی اور لفظ نہیں بولتے ہیں, کوئی اور چیز ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتی, اسی طرح یہاں پر بھی ہم لفظ سلام ہی بول رہے ہوتے ہیں. اب اس میں ایک دو اضافی چیزیں, یہ تو نماز کا مکمل طریقہ ہو گیا. اور وتر تھوڑی سی ایک الگ نماز ہے, اس میں تیسری رکعت میں قراءت کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد اللہ اکبر کہیں گے, ہاتھ اٹھائیں گے. اسی طرح سے یہ تکبیر واجب ہوتی ہے اور ہاتھ اٹھانا سنت ہوتا ہے. اللہ اکبر کہتے ہوئے نیچے ہاتھ لائیں گے اور پھر دعائے قنوت پڑھیں گے, اور دعائے قنوت پڑھنا واجب ہوتا ہے. اب اس ضمن میں
آپ کو ایک دو چیزیں اور سمجھا دوں کہ بھئی واجب جب ترک ہو رہا ہے تو اس میں کوئی بھولے سے واجب ترک کر دے یا جان بوجھ کر واجب ترک کر دے تو کیا حکم ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی جان بوجھ کے کون واجب ترک کرتا ہے. تو بعض اوقات شریعت کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم یہاں واجب چھوڑ دو، تو وہ ظاہر ہے واجب چھوڑے گا. جب واجب چھوڑے گا تو اس کی وجہ سے نقص پیدا ہوگا یا نہیں، لیکن وہاں مسئلہ ایسا ہوتا ہے. تو اب یہاں ترک واجب جو ہے جان بوجھ کر یا سہون، یعنی خیال نہیں رہا، بھولے سے واجب ترک ہوا ہے جان بوجھ کر. جان بوجھ کر کون واجب ترک کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فجر میں آپ دیر سے اٹھے اور وقت تنگ ہے، اور فجر کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فجر کا یہ جو پورا وقت ہے اس کے بعد جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے تو یہ مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں کوئی نماز اور کوئی سجدہ کرنا جائز نہیں ہوتا. تو اب آپ کے پاس بہت تنگ وقت ہے، 1-1.5 منٹ رہتا ہے، اور 1 منٹ میں 1.5 منٹ میں آپ کو نماز ختم کرنی ہے، کیونکہ فجر میں آپ کو سورج طلوع ہونے سے پہلے سلام پھیرنا ضروری ہے، ورنہ نماز باطل ہو جائے گی. دوسری نمازوں کا مسئلہ الگ ہے کہ یہ ظہر کا وقت ہے، تو جیسے ہی ظہر ختم ہوگی تو یہاں سے ہی عصر کا شروع ہو جائے گا، عصر کا وقت آ جائے گا. جیسے ہی عصر ختم ہوگی مغرب، تو وقت ملے ہوئے ہیں دوسری نمازوں میں. مغرب کا وقت ختم ہوگا تو عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا. لیکن یہاں جو ہے فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد کسی نماز کا وقت نہیں آتا، تو یہاں نماز آپ کو شروع کر کے اس کے وقت ختم ہونے سے پہلے ہی سلام پھیرنا ضروری ہے. یہاں پر اگر آخری وقت میں نماز شروع کی ہے تو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پوری نماز کریں، اگرچہ عصر کے وقت میں ختم ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی نماز ادا ہی کہلائے گی. فرض کر لیں آپ نے اللہ اکبر کہا، ظہر کی 1 رکعت پڑھی تھی اور عصر کا وقت شروع ہو گیا، باقی 3 رکعتیں آپ نے یہاں عصر کے وقت میں پڑھی، یہ قضا نہیں ہے، اس کو ادا ہی کہا جائے گا. یہاں عصر کے آخری وقت میں اس دن کی عصر شروع کی اور مغرب میں ختم کی، یہ ادا ہی ہے. مغرب کی آخری وقت میں شروع کی اور عشاء میں ختم کی، نو پرابلم. لیکن یہاں آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ یہاں فجر شروع کریں اور یہاں پر ختم کریں، یہ نماز باطل ہو جائے گی. لہٰذا آپ مجبور ہو گئے کہ اسی 1 منٹ میں آپ کو نماز مکمل کرنی ہے. لہٰذا آپ کیا کریں گے؟ اب سارے واجب ترک کریں گے. اب صرف اتنا کریں گے، اللہ اکبر، پہلے تو جائیں گے جلدی سے غسل خانے میں، اٹھے 2 منٹ ہیں، جلدی بھاگیں گے اور منہ دھونے سے وضو کی ابتدا کریں گے. کلی وغیرہ نہیں کرنی ہے، جلدی منہ دھو، ایک بار ہاتھ دھو دونوں، اور مسا کرو، گیلا ہاتھ پھیرو اور جلدی پیر دھو کر آ جاؤ. اب 1 منٹ آپ کے پاس بچا ہے، اس 1 منٹ میں نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو اللہ اکبر کہہ کر ثنا بھی چھوڑ دیں گے، اعوذ باللہ، بسم اللہ سب چھوڑ دیں گے، صرف ایک آیت پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین، فرض ادا ہو گیا. اللہ اکبر. پوری سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، واجب کا ٹائم نہیں ہے، چھوڑ دو واجب، وقت میں فرض ادا کرو. ایک بار تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العظیم، کھڑے ہو جائیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، جلدی جائیں گے سجدے میں، ایک بار سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، دوسری رکعت میں آ جائیں گے الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر، دوسری رکعت بھی اسی طرح. تو اس کو میں نے چیک کیا ہے کہ اس طرح کی نماز 30 32 35 سیکنڈ میں، 40 سیکنڈ میں ختم ہو جائے گی آپ کی. تو یہ آپ کی نماز ادا کہلائے گی اور گناہگار نہیں ہوگا بندہ. تو یہ مسئلہ پتہ نہ ہو تو وہ کہے گا یار اب تو 1 منٹ رہ گیا، قضا ہو گئی، وہ بیٹھا ہوا مزے سے ٹائم نکال دیا اس نے. شدید گناہگار ہوگا کہ یہ فرض ادا کر سکتا تھا وقت میں اور لا علمی کی وجہ سے اس نے ترک کیا. تو لا علمی جو ہے گلے پڑ جاتی ہے بعض اوقات. اب ہوا یہ کہ یہ جان بوجھ کر واجب جو چھوڑے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ تو جان بوجھ کر اگر واجب چھوڑتے ہیں تو بعد میں زندگی میں اس نماز کا جب بھی موقع ملے اعادہ کر لیا جائے گا، تو وہ نقص جو واجب کے چھوٹنے کی وجہ سے پیدا ہوا تھا وہ ختم ہو جائے گا. لہٰذا یہ بعد میں اعادہ کرے گا، لیکن یہ والی نماز جو اس نے پڑھی ہے اس سے اس کا فرض ادا ہو گیا اور یہ گناہگار نہیں ہوا، یہ اس کی نماز ادا ہی ہے، قضا نہیں ہے. بعد میں اس کو اعادہ، تو جان بوجھ کر چھوٹے گا تو سجدہ صاحب سے کام نہیں چلتا، پھر اعادہ کرنا ہوتا. بھولے سے اگر واجب چھوٹ گیا تو پھر آخر میں سجدہ صاحب کر لے تو نماز ٹھیک ہو جائے گی.
سجدہ سہو کر لے. سجدہ سہو بھول گیا تو مسجد سے چلا گیا، باتیں وغیرہ سب کر لی، مکان بھی بدل گیا، تو اب جو ہے اعادہ کرے گا. تو پہلے اس کو چھوٹ ہوتی ہے کہ تم یہ غلطی سدھار لو، نماز ہی میں رہتے ہوئے سجدہ سہو کر لو، تو یہ واجب کا ترک ختم ہو جائے گا، نماز تمہاری ٹھیک ہو جائے گی. لیکن بھول گیا سجدہ سہو بھی اور باتیں وغیرہ کر لی، مکان تبدیل ہو گیا، مسجد سے بھی چلا گیا، تو اب نماز ہو گئی، ادا ہی ہے، لیکن ساری زندگی میں جب موقع ملے اس کو ادا کرنا ضروری ہے. تو یہ تفصیل ذرا ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. پھر اگر کوئی شخص جو ہے وہ سورہ فاتحہ بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو کیا کرے؟ رکوع میں یاد آیا سورہ فاتحہ تو نہیں پڑھی، ڈائریکٹ سورت سے ابتدا کر لی تھی، یا سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورت بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا، تو کیا کرے اب؟ تو ان دونوں صورتوں میں یہ دوبارہ کھڑا ہوگا، یہ قیام کی طرف آئے گا اور سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا. یعنی اگر سورہ فاتحہ بھولا تھا تو سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور اس کے بعد سورت بھی ملائے گا اور رکوع میں جائے گا اور آخر میں سجدہ سہو کرے گا. اور اگر سورہ فاتحہ پڑھ چکا تھا تو اور سورت پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا، رکوع میں یاد آ رہا ہے، تو یہ کھڑا ہوگا اور سورت پڑھے گا اور اس کے بعد دوبارہ رکوع کرے گا. دوبارہ رکوع کرنا ضروری ہے کہ وہ پہلے والا ختم ہو گیا رکوع، تو اب یہ رکوع تو فرض ہے نا، دوبارہ رکوع کرے گا اور اپنی نماز مکمل کرے گا، آخر میں سجدہ سہو کرے گا، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. ایک شخص دعائے قنوت، تکبیر قنوت لگانا بھول گیا، دعائے قنوت بھی نہیں پڑھی، چلا گیا رکوع میں، تو اب یہ دعائے قنوت پڑھنے کے لیے واپس قیام کی طرف نہیں آئے گا، بلکہ اب یہ جاری رکھے گا نماز کو، اور آخر میں سجدہ سہو کر کے یہ اس کا جو واجب ترک ہوا ہے، اس کی وجہ سے جو کمی آئی نماز میں، نقص پیدا ہوا، وہ کمی ختم ہو جائے گی. تو یہ کب ہمیں پلٹنا ہے؟ اچھا، اب کوئی شخص جو ہے، یہ تو یہ حکم ہو گیا کہ واپس اس کو پلٹنا ہے. اب ایک شخص سورت بھول گیا اور چلا گیا رکوع میں، اب اس کو یاد آیا سورت تو نہیں پڑھی، اب حکم یہ تھا، واجب تھا کہ کھڑا ہو، اور یہ جان بوجھ کر کھڑا نہیں ہوا اور آگے اس نے نماز پڑھ لی اور سجدہ سہو کر لیا، تو اب یہ دیکھیں جان بوجھ کے واجب ترک کر رہا ہے. تو اب یہ جان بوجھ کے واجب ترک کر رہا ہے، تو سجدہ سہو سے کام چلے گا یا کھڑا ہونا چاہیے تھا؟ جان بوجھ کے سستی کی یا جو بھی کیا کہ چلو سجدہ سہو کر لیں گے، اب تو رکوع میں آ گئے ہیں نا. کھڑا ہونا واجب ہے، نہیں ہوگا واجب کا ترک ہوگا، اور وہ بھی جان بوجھ کر، اور صورت میں اعادہ لازم ہے، نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ تحریمی ہوگی، اور اس کو پھر زندگی میں جب بھی موقع ملے پڑھنا لازم اور ضروری ہوتا ہے. بس 2-3 حدیثیں میں آپ کو، یہ نماز کا تقریباً مکمل ہو گیا، 2-3 حدیثیں میں آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں نماز سے متعلق، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، تاکہ ہمیں ذرا یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، جس طرح سے کر رہے ہیں، وہ بھی ہمیں معلوم ہو کہ یہ ساری چیزیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہیں. بخاری مسلم کی سب سے پہلے حدیث یہاں لکھی ہوئی ہے، وہی والی کے صحابی آئے اور نماز پڑھی، اور حضور نے کہا جاؤ تمہاری نماز نہیں پڑھی، وہی پھر سے پڑھو. یہ سب سے پہلی حدیث یہی ہے، اس سے آدمی کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ سب کچھ سیکھ کے ہمیں پڑھنا ہے. پھر حضور سے انہوں نے سمجھا، اور پھر تو حضور نے ان کو جب تعلیم فرمائی تو حضور نے ان کو، جب انہوں نے کہا حضور مجھے پتہ نہیں چل رہا میں کہاں غلطی کر رہا ہوں، ذرا میری اصلاح فرما دیں، تو ارشاد فرمایا کہ جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو کامل وضو کرو، پھر قبلے کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہو، پھر قرآن پڑھو جتنا تمہیں آسان لگے، پھر رکوع کرو یہاں تک کہ رکوع میں تمہیں اطمینان حاصل ہو جائے، پھر اٹھو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ. یہ سرکار کے الفاظ ہیں، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدے میں اطمینان ہو جائے، پھر اٹھو یہاں تک کہ بیٹھنے میں اطمینان ہو جائے. یہ سب حدیث پاک کے الفاظ ہیں جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ پاکیزہ کلمات جاری ہوئے. پھر اٹھو یہاں تک کہ بیٹھنے میں اطمینان ہو جائے، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ اگلے سجدے میں اطمینان ہو جائے، پھر اٹھو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اور اسی طرح نماز کو مکمل کرو. مسلم شریف کی حدیث ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر ہی سے نماز شروع فرماتے تھے. تو یہ حدیث سے ثابت ہے، لہٰذا اللہ اکبر کا لفظ واجب قرار دے دیا کہ جس چیز کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کریں، کبھی بھی بلا عذر ترک نہ فرمائیں، اس سے ثابت ہوتا ہے واجب، کہ حضور ہمیشہ کر رہے ہیں اور
عذر نہیں ہے تو ترک نہیں فرما رہے ہیں، اور سنت موقدہ بھی حضور ہمیشہ کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی جو ہے وہ بلا عذر بھی چھوڑ دیتے ہیں امتی کو بتانے کے لیے کہ کبھی کبھی تم بلا عذر چھوڑ دو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح سے واجب اور سنت موقدہ میں فرق ہو جاتا ہے۔ تو سرکار ہمیشہ اللہ اکبر سے نماز شروع کرتے اور الحمدللہ رب العالمین سے قرات شروع کرتے، اور جب رکوع کرتے سر کو نہ اٹھاتے نہ جھکائے بلکہ متوسط حالت میں رکھتے، درمیان بالکل وہ کمر کی سیدھ میں رکھتے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک نمازی کو دیکھا کہ وہ رکوع میں قبلے کی طرف رخ کر رہا ہے، یعنی یوں رکوع کر رہا۔ کسی نے کہا، اعلیٰ حضرت نے پوچھا یہ نیچے دیکھنا چاہیے رکوع میں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، قبلے کی طرف ہی ہونا چاہیے، جیسے انگلیاں قبلے کی طرف ہوتی ہے، پیر قبلے، تو چہرہ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ تو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا پھر سجدے میں کیا کیجیے گا؟ تو وہ بیچارے جواب نہ دے سکے۔ بہرحال یہ ایک لطیفہ تھا، وہ سجدے میں کیا کرو گے؟ پھر یوں ٹھوڑی پہ سجدہ کرو گے؟ سجدہ تو نام ہی پیشانی زمین پر رکھنے کا ہے، تو یوں تو نہیں کر سکتا آدمی، تو یہ سجدہ ہی نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا پھر سجدے میں کیا کیجیے گا؟ تو بہرحال، اور جب رکوع سے سر اٹھائے تو سجدے کو نہ جاتے، حضور رکوع سے سر اٹھاتے تو سجدے کو نہ جاتے تا وقت یہ کہ سیدھے کھڑے نہ ہو لیں۔ اب ہم نے حضور کو دیکھا نہیں ہے تو یہ بتا رہے ہیں، تو اس سے ہی لذت حاصل کریں گے، یوں کرتے تھے، ایسے کرتے تھے۔ وہ اللہ کے حبیب، وہ سید الخلق، وہ تمام مخلوق کے سردار جن کو اللہ تعالیٰ نے شاہکار مخلوق بنایا ہے۔ بھئی سب سے سید ہیں، سردار ہیں مخلوق کے، تو کیسا بنایا ہوگا؟ خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ کیا یہ تصویر اپنے پیارے کی سماری، واہ واہ۔ تو حضور جو ہے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو یہ ان کا طریقہ ذکر ہو رہا ہے، تو لذت حاصل کرنی چاہیے۔ تا وقت یہ کہ حضور سیدھے، پھر سجدہ یہ نہیں، تا وقت یہ کہ کھڑے نہ ہو لیں، اور سجدے سے اٹھ کر اگلا سجدہ نہ کرتے تا وقت یہ کہ سیدھے نہ بیٹھ لیں، اور ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھتے اور بایاں پاؤں بچھاتے اور داہنا کھڑا رکھتے، اور شیطان کی طرح بیٹھنے سے منع فرماتے کہ یہ بچھا ہوا درندوں کی طرح کلائیاں بچھا کے بیٹھنے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے، اور سلام کے ساتھ حضور نماز ختم کرتے۔ تو ہمیشہ سلام کے ساتھ حضور نے نماز ختم فرمائی، اور کبھی بھی اس کو عذر ہوتے بلا عذر ترک نہیں فرمایا، تو واجب ثابت ہوا کہ لفظ سلام دونوں بار کہنا واجب ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث آخری سنا کے ختم کرتے ہیں۔ امام احمد روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی، اور پچھلی صف میں ایک شخص تھا جس نے نماز میں کچھ کمی کی۔ جب سلام پھیرا تو اسے پکارا کہ اے فلاں، تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ کیا تو نہیں دیکھتا کہ کیسے نماز پڑھتا ہے؟ اب یہ سب کے لیے پیغام ہے نا۔ حضور کو کیسے پتا چلا وہ کمی کر رہا ہے؟ حضور تو آگے اللہ کی طرف متوجہ تھے، لیکن اللہ نے قوتیں اتنی عطا فرمائی تھی، تو آپ نے اس کو بلایا اور کہا اللہ سے نہیں ڈرتا؟ کیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ کیسے نماز پڑھتا ہے؟ تم یہ گمان کرتے ہو کہ جو تم کچھ کرتے ہو اس میں سے کچھ مجھ پر پوشیدہ رہ جاتا ہے؟ تم کو یہ لگتا ہے کہ مجھ سے چھپا رہ جاتا ہے؟ خدا کی قسم میں پیچھے سے ویسا ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے سے۔ تو دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظمت کا بیان ہے، باقی بھی بہت ساری چیزیں اس میں ہیں۔ ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں، امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، حضور فرماتے ہیں کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، کہ جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق ہو جائے گی۔ فرشتے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے میچ کر جائے گی، ساتھ مل جائے گی، تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دے گا، اس کے اگلے گناہ بخش دے گا جو گزر چکے۔ دیکھو یہ آمین کی اتنی برکت اور فضیلت ہے، لہٰذا اس کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ اس کو حکم فرمایا کہ آہستہ سے آمین
کہنی چاہیے۔ باقی بھی رکوع سے متعلق ہے، یہ حضور نے فرمایا کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو، لیکن جب اپنی اکیلے پڑھ رہے ہوں گے تو دونوں کہیں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، اکیلے پڑھ رہے ہوں گے تو دونوں، لیکن جب امام کے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے تو یہ تقسیم ہو گئی، امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے اور ہم مقتدی جو ہے وہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ یہ سارا نماز کا طریقہ تھا۔ تو آج ہمارا اللہ کے فضل اور اس کی عنایت سے نماز کا باب مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ العزیز ہم اگلے درس سے عقائد کا بیان شروع کریں گے، جو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس پر ایمان کی پختگی کا دار و مدار ہے کہ جو آپ اعتقاد رکھتے ہیں، جو آپ عقیدہ رکھتے ہیں، وہ صحیح ہے نہیں ہے، اس کی دلیل کیا ہے، تاکہ کوئی تذبذب میں مبتلا، شک و شبہ میں مبتلا نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح شریعت کے مطابق اعمال اختیار کرنے کی، علم حاصل کرنے کے بعد اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔